یو رائٹ. اچھا سر، یہ کیونکہ سارا پروگرام ہمارا فری لانسرس کے اراؤنڈ ہی رہا ہے، تو مجھے ایک بک یاد آ رہی ہے، دا ورلڈ از فلیٹ. میرے باس نے مجھے ایک زمانے میں ریکمینڈ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پڑھو تو تمہیں دنیا کے معاملات سمجھ آ جائیں گے. تو اس بک میں بیسکلی 10 دنیا کے فلیٹنرس کے بارے میں ڈسکس ہے کہ 1989 کے بعد کس طرح فال آف برلن وال کے بعد ریولوشن آئی، جس میں جو 10 فلیٹنرز ہیں، انٹرنیٹ کا ذکر ہے، یہ آف شورنگ کا ذکر ہے، سپلائی چین کا ذکر ہے. بیسکلی ایگزیکٹلی ہر اس چیز کا ذکر ہے جہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم امیزون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں. اس بک کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ پتہ چلا کہ جو یہ فری لانسنگ والے پارٹ کا ہی ذکر کر رہا ہوں میں، کہ جب امریکہ میں R&D کی طرف ان کا فوکس ہوا، انہوں نے اپنے TDS ٹاسک انڈیا کو فارورڈ کرنے شروع کر دیے، جیسے کہ فائلنگ آف ٹیکس ریٹرنز اور اس طرح کی چیزیں. تو انڈیا نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک ان کے جو آؤٹ سورس ہوتے تھے ان کو، وہ کرتے کرتے آج انڈیا وہاں پہنچ گیا ہے کہ حیدرآباد میں فیس بک آئی گیس وہ لارجسٹ آفس ہے اپارٹ فرام دیئر ہیڈ کوارٹرز. اسی طرح جو ٹیک جائنٹس ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا جائنٹس ہیں، حیدرآباد میں کوئی 5-6 بڑے نام ہیں انٹرنیشنل. تو ہم پاکستان میں آپ نے جیسے کہا کہ چوتھے نمبر پہ ہیں فری لانسنگ کمیونٹی. ہم بیسکلی کس طرح اپنی یہ فری لانسنگ کمیونٹی کو پچ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور ہمارا پوٹینشیل ہے کیا، ہم بیسکلی کتنا اچیو کر سکتے ہیں اس سیکٹر میں، اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، ہمیں فری لانسنگ تو ایک ہے ہی ہے کہ ہم یہاں فری لانسنگ کر رہے ہیں آل دس، بٹ ہمیں جو ہے اب فری لانسنگ سے نیکسٹ اسٹیپ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا، اور وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے اسٹارٹ اپس. کہ ہمیں اسٹارٹ اپس کلچر کریٹ کرنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس بنا کر پھر ان کو اسکیل کرنا ہوگا ایک کمپنیز کی صورت میں. ایک انڈیویجول فری لانسر کب تک ساری زندگی کام کرتا رہے گا؟ آپ اگر ستیم ایک ایگزامپل ہے انڈیا کی، اگر آپ دیکھیں وہ اس وقت ملٹی بلینئر کی کمپنی ہے، اور وہ ایک 1 مین 2 مین سے سٹارٹ ہوئی اور اس نے سکیلنگ کی. پاکستان میں نا سکیلنگ کا بہت ہی کم کانسیپٹ ہے، اور سٹارٹ اپس کو کریٹ کرنا. آپ یہاں پر میں دیکھ رہا تھا پنجاب میں اس وقت ریسنٹ سروے کیا گیا جس میں تقریباً 80% ایسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جن کی تعداد 25 سے 30 ہے. 25 سے 30 سے زیادہ بندے انہوں نے ہائر کیے ہی نہیں ہوئے، یعنی اس سے اوپر جا نہیں پاتے، اور پھر وہ سافٹ ویئر ہاؤسز 2 3 یا 4 سال بعد کلوز ہو جاتے ہیں. تو یہ فری لانسرز ہی ہوتے ہیں پہلے، اور پھر سیکھ کر یا یہ چیز کرتے ہیں. تو ان کو سٹارٹ اپس کو اور ان کو جو اسکیلیبلٹی ہے یہ بڑا ضروری ہے. پھر فنڈنگ کیسے لینی ہے، وی سیز کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، آپ کو یہاں پہ انویسٹر کے سامنے بٹھایا جائے کیسے فنڈز ریز کرنے ہیں اپنی کمپنی کے لیے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو اور سارے اسٹارٹ اپس کو یہ ہم سکھانے جا رہے ہیں کہ فنڈز کیسے ریز کرنے ہیں، اسٹارٹ اپس کیسے بلڈ کرنے ہیں، اسکیل کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو. ستیم کی میں جیسے اگزامپل دی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ستیم جو کہ بہت بڑا ایک انٹرنیشنل کلائنٹ کو مینیج کرتا تھا آج سے کچھ سال پہلے، اور وہ کلائنٹ نے بیک آؤٹ کر لیا کسی وجہ سے، اور اتنے ہزاروں امپلائیز تھے ان کے، تو اوبیسلی کمپنی ایک دم سے بند ہو سکتی تھی اور وہ سب کو فائر کر دیتے. لیکن فارچونیٹلی ان کی گورنمنٹ نے یہ چیز دیکھی، کیونکہ وہ اپنے اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز میں، کہ یار یہ ریسرچ کرے یہ پرائیویٹ کمپنی، اور اسی کا فائدہ بھی پاکستان مطلب ان کے ملک کو بھی ہو اور لوگوں کو بھی ہو. اور انہوں نے اس وقت اس موقع پہ ستیم کی تقریباً 6-7 ماہ کی سیلری گورنمنٹ نے اناؤنس کی کہ ہم دیں گے جی ان کی سیلری، کہ آپ نے ان کو نہیں نکالنا، ان دا 6 months یو نیڈ ٹو بلڈ اپ اگین اینڈ آل دس. تو یہ دس از ہاؤ دی نیشن بلڈس، دس از ہاؤ یو گرو پیپل، نہ کہ آپ آپس میں ہی لگے رہے ہیں آل دس. جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے تو بڑا پینفل ہے کہ جو یہ آج کل سچویشن ہے، ہماری یوتھ بہت جلدی اٹھ سکتی ہے. جو انڈیا کو آپ 20 سال پہلے دیکھ لیں کیا تھے، آج پاکستان کو اگر آپ تھوڑا سا اور سپورٹ دیں، ہماری یوتھ کو دیکھیں کہاں جاتے 10 سالوں میں، تو اور وہ ہم ایزیلی کراس کر لیں گے ان کو. اچھا ثاقب صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بتایا ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ کیونکہ آپ انڈسٹری کے لیڈر ہیں اور آپ نے نہ صرف اپنے لیے بڑا نام بنایا ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان لوگوں کے بھی بڑے نام بن گئے ہیں. تو کیونکہ آپ ایک مین اسٹیک ہولڈر میں سے ہیں انڈسٹری میں، تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ آپ کوئی ایسے پرپوزل کچھ آئیڈیاز شیئر کریں جو ہم چیف منسٹر صاحب تک بھی اور پرائم منسٹر صاحب تک بھی وہ پہنچا سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کی ان پٹ ہوگی جس کی بیس پہ پالیسی ڈیسیجنز اور اس طرح کی بہتر ڈیسیجن میکنگ ہو سکتی ہے. جی بالکل. آئی تھنک یہ ہمیشہ جب بھی
کوئی بھی معاشرہ ترقی سے کرتا ہے تو وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہی مل کر گروتھ ہوگی اور ون ون ہوگا سب کے لیے. تو انشاءاللہ وی لک فارورڈ ٹو گیو آور سجیشنز اینڈ ہوپ ٹو گیٹ دوز امپلیمنٹڈ سون. زبردست, تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ.